الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن احسن من الله صبغة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری و محی الدین جیلانی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل نور میں ہم اور آپ حضور کے فرمان کے مطابق اس ساری کائنات میں سب سے اچھی جگہ، سب سے بہتر جگہ اللہ کے گھر میں اس کی بندگی کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں۔ اسی تعلق سے اپنے اسلاف کی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے، اسی روش اور ڈگر کو اپناتے ہوئے میں نے قرآن مقدس کی دو جہت سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی رنگائی سے بہتر رنگائی کس کی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تم سب انسانوں کا۔ انہی دو آیات کریمہ کے تناظر میں ہم آپ کے سامنے آنے والے 20ویں اعتبار سے نئے سال کے بابت مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اسلام کا کیا حکم ہے وہ رکھیں گے۔ ہم نئے سال کو خوش آمدید کیسے کہیں اور نئے سال پر شریعت کی روشنی میں منانے کا کیا حکم ہے؟ ویسے تو ہم سب کا مذہبی تعلق ہجری سال سے ہے، ہم مسلمان اگر خوشیاں منائیں بھی تو ہجری سال میں، لیکن ہم اسلاف سے لے کر اخلاف تک، یعنی پہلے کے بزرگوں سے لے کر بعد کے بزرگوں تک پوری تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو نئے سال کا جشن منانا کسی کے طریقے میں ہم نے نہ دیکھا۔
کسی کے طریقے میں ہم نے نہ پایا کہ خواہ وہ ہجری ہو یا عیسوی ہو مگر نئے سال کا جشن منایا ہے، بلکہ ہم نے یہ پایا ہے کہ نئے سال کا اسلامی طور طریقے سے مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے، لیکن جشن مسرت، اصل لفظ مسرت نہیں ہے، مسرت ہے، جشن و مسرت اور خوشی کے ماحول میں ڈوب کر کے اپنے اہداف کو بھول جانا یہ گناہ بھی ہے اور بے وقوفی ہے۔ اہداف کا مطلب ٹارگٹ تفصیل اس کی یہ ہوگی کہ پوری کائنات نئے سال کی آمد پر میٹنگیں کرتی ہیں اور پرانے سال کا محاسبہ کرتی ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں احتساب کمیٹی کا بیٹھنا۔ احتساب کمیٹی اس کو کہتے ہیں جو بیٹھ کر کے گزرے ہوئے سارے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی کمزوری کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرے، اپنی خرابیوں کو دیکھ کر اس کو اصلاح کرے، اور اسی فیڈ بیک کی بنیاد پر آنے والے سال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ مارچ کا مہینہ جیسے ختم ہوگا، اپریل کی پہلی تاریخ سے کاروباری سال شروع ہوگا۔ جیسے ہی اپریل کی پہلی تاریخ کو کاروباری سال شروع ہوا، آپ دیکھیں گے سال بھر کا بجٹ پارلیمنٹ سے پیش کروا کے آپ کے سامنے آئے گا۔ یہی بجٹ ہے اہداف، ٹارگٹ۔ سال بھر کے اندر آپ کی حکومت کیا کرے گی وہ لکھتی ہے، کہاں کہاں کس کس شعبے میں آپ کے ٹیکس کی رقم کو خرچ کر کے اپنے ملک کو مضبوط کرے گی، پوری تفصیل ہوتی ہے۔ جب آپ سمجھ گئے کہ گزرے ہوئے سال کو سامنے رکھ کر خود احتسابی اپنے نفس کو سامنے رکھ کر کے حساب لگانا کہ تو نے کتنا گناہ کیا، 2020 میں تو نے کتنی نیکیاں کی، 2020 میں تو نے کس کس کو ظلم کا نشانہ بنایا، 2020 میں تو نے کتنے دھوکے دیے، اب 2021 میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اے نفس، اب تو قرآن اور حدیث کے سائے میں زندگی گزارے گا۔ 2020 میں ہم نے جتنی غلطیاں کی، اب وہ غلطیاں، وہ نادانیاں 2021 میں دہرائی نہ جائیں گی، اور اگر دہرائی جائیں تو گویا اس نے پرانی غلطیوں سے سبق حاصل نہیں کیا۔ اور جو قوم پرانی غلطیوں سے سبق حاصل نہیں کرتی ہے، وہ غلطی پر غلطی کے دلدل میں پھنس کر اپنا وجود ختم کر دیتی ہے۔ تو ایک عقل مند اور دانشور مسلمان جس کو یہ فخر اور اعزاز حاصل ہے کہ کسی کے پاس فیڈ بیک ہو نہ ہو، ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس ٹارگٹ اور اہداف آئندہ کیا کریں گے یہ فارمولا ہو نہ ہو، ہمارے پاس ہے۔ پارلیمنٹ کو فارمولا بنانا پڑے گا، ہمارا فارمولا 1400 سال سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ قرآن نے اسی لیے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کی رنگائی سے کس کی رنگائی بہتر ہو سکتی ہے؟ اللہ کا رنگ جس پر چڑھ جائے کوئی اس رنگ کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے آج کے سائنس کے زمانے میں کرومیٹولوجی ایک سائنس کے شعبے کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کل میں نے پڑھا تو اس میں ایسے ایسے طریقے لکھے ہوئے تھے کہ وہ رنگ کو دور کر سکتا ہے۔ رنگ کو، پانی میں رنگ گر گیا کیسے دور ہوگا؟
فلٹریشن کے عمل سے گزار کر کر کے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی یہ کل ہم کو نہ پکڑے سائنس کا طالب علم کہ آپ نے کہا کہ رنگ کو دور نہیں کیا جا سکتا، کروموٹولوجی سے ہم رنگ کو دور کر کے دکھا دیں گے، تو ہم کہیں گے اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے، قرآن کا قانون قیامت تک نہیں ٹوٹے گا، سائنس چاہے جتنی ترقی کر جائے۔ اور اسی لیے ہم قرآن کی آیت کو اپنا عنوان بناتے ہیں کہ کوئی ہم کو توڑ ہی نہیں سکے گا۔ قرآن نے اسی لیے تو کہا کہ اللہ کی رنگائی کے کس کی رنگائی اچھی ہو سکتی ہے؟ ساری رنگائی کے رنگ کو اتار سکتے ہو، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کو کوئی کروموٹولوجی اتار نہیں سکتا، دنیا کے کوئی ترکیبیں اتار نہیں سکتی۔ اب کہاں جائیں گے آپ؟ اب ہم کو کون پکڑ سکے گا؟ تو میرے محترم، اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ موضوع کو سمجھ گئے ہیں تو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود والکرم والی وصحابی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کرومیٹولوجی کو اپنی جگہ رکھیے، وہ دنیا کا معاملہ ہے، طالب علم کے احساس کو جگانے کے لیے ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ ہم آتے ہیں قرآن کی طرف۔ اللہ نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 میں فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا ذرا ہم شان نزول سمجھیں کہ اس آیت کریمہ کو کس ماحول میں اتارا گیا، اس کا داعیہ کیا ہے، یہ آیت کریمہ ہم سے کیا چاہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، انہوں نے جب حضور مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آئے، تشریف فرما ہوئے، تو یہ بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ یہودیوں نے کہا وہ آ گئے اور تم ہو ہمارے بڑے عالم، تم پر ہم کو اعتماد ہے، اس لیے کہ تم عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حق پرست ہو۔ بہت سے عالم حق پرست نہیں ہوتے، وہ جانبداری سے بات کرتے ہیں، کسی کا سائیڈ لے کر بات کرتے ہیں، لیکن تم حق پرست ہو۔ اب چلو چل کر دیکھو۔ آئے، حضور سے ملاقات فرمائی، ابھی پریچے نہیں ہوئی تھی، ابھی تعارف نہیں ہوا تھا۔ حضور کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا، ان کے ماننے والوں نے، میں آپ کو بڑا عالم اور دانشور سمجھتا تھا، آپ نے صرف چہرے دیکھ کر کر کے اپنا رنگ اتار دیا۔ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اور اللہ کی رنگائی سے کس کی رنگائی بہتر ہو سکتی ہے؟ اب یہ اللہ کی رنگائی ان پر چڑھ گئی، انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا۔ پارہ نمبر 2 کے پہلے صفحہ پر ہے، ان سے پوچھا کہ آپ نے مسلمانوں کے نبی پر بغیر کسی تحقیق، تفتیش، انکوائری، چھان بین، انویسٹیگیشن کے کیسے ان کو نبی تسلیم کر لیا؟ کوئی چھان بین نہیں کی۔ کہا، اللہ کی قسم میں نے اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانا اور اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچان اور مان کر اسلام قبول کیا ہے۔ کہا مطلب؟ کہا دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی خبر ہم کو کہاں سے ملی؟ اس کی ماں نے جب پیٹ میں وجود میں آیا تو کہا کہ خوشخبری ہے۔ کس نے خبر دی؟ بچے کی ماں نے، ٹھیک ہے؟ تو بچے کی ماں خبر دے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ایک عورت ہے، خیانت کا ڈر ہے، خیانت کا ڈر، عورت ہے، خیانت کا ڈر بھی ہے، ڈبل عورت ہے، ایک خیانت کا ڈر ہے، لیکن اس نے خبر دی یہ تمہارا بچہ ہے، میں نے مان لیا یہ میرا بچہ ہے، لیکن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی عورت نے، کسی کمیٹی اور جماعت نے خبر نہیں دی، اللہ نے خبر دی، اللہ کے نبی ہیں۔ بتاؤ ہم ایک کم عقل عورت کی بات مان سکتے ہیں، ہم اللہ کی بات کیوں نہیں مان سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نے مان لی، اور ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کو پہچانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں کہ بیٹے کی خبر اس کی ماں نے دی ہے، نبی کی خبر اللہ نے دی ہے۔ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں۔ جتنے یہودی کے نصیب میں اسلام کا قبول کرنا مقدر تھا وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی تقدیر میں بغاوت لکھی تھی وہ باغی بن جاتے ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام نے ایک طریقہ کار کو چنا۔ کیا تھا وہ؟ اسلام میں اونٹ کا گوشت اور دودھ دونوں کا کھانا جائز ہے۔ یہودی مذہب میں اونٹ پاک ہے، لیکن ان کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اپنے دل میں ایک فیصلہ لیا کہ یہودی مذہب میں جائز نہیں ہے اور اسلام میں کھانا ضروری نہیں ہے، اونٹ کا دودھ پینا ضروری نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، تو اسلام میں جب ضروری نہیں ہے تو اگر نہ کریں تو کیا حرج ہے؟ اور یہودی میں بچنا ضروری ہے تو بچ گئے تو اس کی بھی لاج رکھ جائے گی۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تو انہوں نے پرہیز کیا، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، دودھ نوش نہیں کرتے۔ کھانے کو تناول کہتے ہیں، پینے کو نوش کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ اتر گئی، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ اسلام میں جو چیز تمہارے لیے مباح ہو تم یہودی مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس حلال چیز سے روک لو۔ احل اللہ، جو چیز حلال تھی قرآن نے اس کو حلال کر دیا، ما حرم اللہ، اور جو چیز حرام تھی قرآن نے اس کو حرام کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتی اور کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی، قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے سر جھکا دیا، کہا یا رسول اللہ ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کا کھانا، دودھ کا نوش کرنا ضروری نہیں ہے، مگر قرآن نے کہا کہ نہیں ادھر ادھر مت کرو، پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہم پورے پورے داخل ہونے کے لیے اسلام میں ضروری نہیں ہے، مگر پورے پورے داخل ہونے کے لیے دودھ بھی پیئیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ذبح بقرہ پر جب پابندی لگی بڑے جانور پر، تو بعض لوگوں نے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام میں کہیں آپ کو بڑے جانور کا گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، تو آپ بچیے تاکہ دوسروں کا خیال رکھ سکے۔ ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بیان ہے، ان تذبحوا بقرہ، اگر تم حقانیت تک پہنچنا چاہتے ہو تو بقرہ کو ذبح کرو، ساری باتیں تم پر روشن ہو جائیں گی۔ کیا وہ اس آیت کریمہ کو فراموش کر دیں گے؟ یہ شعار اسلام ہے۔ اکبر جیسے طاقتور مگر دین سے دور بادشاہ، طاقتور مگر اسلام سے دور، اکبر جیسے طاقتور مگر اسلام سے دور بادشاہ کو کسانوں نے کہا تھا کہ یہ جانور سے ہم کو نفع پہنچتا ہے، اس کے نر تو ہمارے کھیتوں میں کام آتے ہیں اور اس کی مادہ سے ہم دودھ نکالتے ہیں، لہذا اس کے ذبح پر پابندی لگائی جائے۔ اس نے اپنے 9 رتن میں جو مشرکین تھے ان کی دل جوئی کے لیے اس نے پابندی لگا دی۔ اس وقت کے مجدد الف ثانی نے کہا جب قرآن نے جائز کہا ہے تو اے اکبر تو کسی کی دل جوئی کے لیے قرآن کے خلاف فیصلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ قیامت تک قرآن کے خلاف جو بھی فیصلہ لے گا وہ مسلمانوں کو پسند نہیں ہوگا۔ بات ختم ہو گئی، قانون ختم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہاں
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا گائے کے گوشت میں یبوست ہے اس سے بچو، اور اس کے دودھ میں مرغن ہے اس کو پیو، ٹھیک ہے؟ مگر پتہ ہے آپ کو علم طب کا تعلق سرزمین عرب سے ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے جو لوگ سوال کرتے تھے باڈی فزیکل اعتبار سے کہ یا رسول اللہ کون سی غذا مفید اور کون سی غذا مضر، نقصان دہ، تو اللہ کے پیارے نبی عرب کے لوگوں کو عرب کے ماحول کے مسائل بتاتے تھے۔ اب ظاہر ہے بنگال کا ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے گا تو بنگال کی آب و ہوا کے مد نظر اس کی دوا کو سلیکشن کیا جائے گا، دوسرے ملک کے اعتبار سے نہیں۔ اگر دوسرے ملک کے اعتبار سے ہوا تو یہ سلیکشن صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ جو نشیب میں رہتے ہیں، ہمارا باڈی ٹیمپریچر، یعنی اگر ہمارا بلڈ پریشر 120 سے آگے بڑھے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ کتنا سے؟ 120 سے آگے۔ لیکن جو پہاڑ پر رہتے ہیں اگر ان کا ٹیمپریچر 140 سے آگے بڑھتا ہے تو ڈاکٹر کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ بلندی پر رہنے والے کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا، ان کے بلڈ کا لیول ہے وہ زیادہ ہوگا، ان کا پریشر زیادہ ہوگا۔ اونچائی پر رہنے والے، نیچائی پر رہنے والے کا پریشر کم ہوگا۔ تو اس سے پتا چلا جب اونچائی اور نیچائی میں اتنا فرق ہو سکتا ہے تو اتنی دوری جو 7 سمندر پار ہے اس کا کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ امریکہ والوں کا کتنا فرق ہوگا، عرب والوں کا کتنا فرق ہوگا، تو فرق ہوگا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کے سامنے جو سوال کرنے والے تھے وہ عرب میں تھے، عرب کے ماحول سے سوال کر رہے تھے۔ تو عرب کی سرزمین کا مزاج خشک، وہاں کا ویدر خشک، ڈرائی ویدر۔ ہمارے بنگال کا ڈرائی ویدر نہیں ہے، چپچپا۔ وہاں پہ اگر کوئی جانور مر گیا تو سوکھ کے لکڑی ہوگا، سڑے گا نہیں۔ بنگال میں کوئی جانور مر گیا تو سڑ جائے گا، سوکھ کے لکڑی۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے وہاں کے جتنے مردہ جانور ہیں ان کو پہاڑ کے پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، کام ختم۔ کوئی بدبو نہیں، کوئی تعفن نہیں، کوئی کھود کے گاڑنے کا انتظام نہیں، یہاں مشکل ہوگا۔ تو ویدر سمجھ چکے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے عرب کے باشندوں کا مزاج اور ماحول دیکھا، فرمایا تمہارا مزاج خشک تر ہے، کیا ہے؟ زیادہ خشک، اور تمہارا مزاج خشک گرم ہے، خشک بھی ہے اور گرم بھی ہے۔ لہذا گائے کے گوشت کا مزاج خشک اور گرم، اور خشک گرم دونوں مل جائے تو اور خرابی کرے گا۔ کیا ہوگا؟ مزاج میں چڑچڑاپن لائے گا۔ تو تم اس کے گوشت سے بچو کہ تمہارا مزاج بھی خشک گرم اور گائے کے گوشت کا مزاج بھی خشک گرم، اس کو کھاؤ گے تو مزاج میں چڑچڑاپن اور غصہ بڑھے گا، لہذا دودھ پیو، گوشت مت کھاؤ۔ وہ اس ماحول میں تھا، پوری دنیا کے ماحول میں نہیں تھا۔ پوری دنیا کے ماحول میں جب آیا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اپنے حالات، ملک اور اپنے ماحول کے اعتبار سے قرآن نے کہا ما احل اللہ، جو حلال کیا اس کو کھاؤ اور جو حرام کیا اس سے بچ جاؤ۔ آج کے ماحول سے ڈاکٹر کہے ٹھنڈا سے بچیے گا تو کیا مئی کے مہینے میں بھی آپ ٹھنڈا سے بچیے گا؟ آج کے ماحول میں بولے کہ کھلے بدن مت گھومیے گا تو کیا آپ جو ہے مئی کے مہینے میں بھی کھلے بدن رہنا آپ کے لیے ڈر رہے گا؟ نہیں، حالات، ماحول، موسم کے اعتبار سے علم طب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ حالات، ماحول اور موسم نہیں ہے تو ہر شخص کے اوپر ایک ہی علم طب کا پرسکرپشن جو ہے نہیں دیا جا سکتا، سب کا الگ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک ہی مریض ہے لیکن جتنی بار ڈاکٹر کے پاس جائے گا اس کے نسخے کا جملہ بدل جائے گا۔ بولیے جتنی بار جائے گا بدل جائے گا۔ بہرحال یہ میرا مشن نہیں، ہم علم طب پر جب بولیں گے تب بولیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحاصل اب اللہ کا رنگ ایسا ہے جس کو کوئی اتار نہیں سکتا، اس کو سمجھیں۔ آپ نے پانی کی بالٹی میں ایک پتھر ڈال دیا، پتھر چھوٹا سا ڈال دیا، آپ کو اس پتھر کا نکالنا آسان ہوگا۔ جب چاہیں ہاتھ ڈالیں، پتھر نکال لیں۔
تو آپ نے پانی سے پتھر کو جدا کر دیا. بولیے پانی سے پتھر کو، پتھر نہیں چمچ گر گئی، چمچ نہیں گلاس گر گیا، پلیٹ گر گئی بالٹی میں، آپ کا نکالنا آسان ہوگا. لیکن اگر کوئی رنگ ڈال دے تو آپ پانی سے رنگ نکالیں، آپ کے لیے بڑا مشکل ترین، بولیے بڑا مشکل ترین، جو میں نے کیمسٹ کی بات جو میں نے کی اس طریقے سے آپ کو جا کے رنگ نکالنا ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. پتا چلا اسلام کا رنگ بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح بالٹی کے پانی میں رنگ ڈالو تو سب میں رنگ داخل ہو جائے، نکالنا مشکل ہو جائے. یہ تو آپ کا رنگ ہے، آپ کی بالٹی، آپ کے بالٹی میں پانی. جب آپ کا رنگ اتنا گاڑھا کہ کوئی بالٹی کے رنگ کو جدا نہ کر سکے، تو جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے اس کو کون جدا کر سکتا ہے؟ اس کو کون جدا کر سکتا ہے؟ تو نئے سال میں پورا معنی یہ ہوا کہ خود احتسابی سوچنا ہوگا 2020 میں ہم سے کتنی غلطی ہوئی، کس کس محاذ پر کافروں، مشرکوں، بد مذہبوں سے ہم نبرد آزما رہے، مقابلہ کیا، اور آئندہ ہم کو بچنے کی کیا تدبیر ہونی چاہیے. آئندہ گورنمنٹ نے ہمیں کہاں کہاں نقصان پہنچایا، اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم مسلمانوں کو کون سا قدم اٹھانا چاہیے. ہم نے چغلی، غیبت، شکایت کی، ہم اپنے کاروبار میں نقصان اٹھائے، ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا. اب ہم کو یہ سب ختم کر کے توبہ کر کے اپنی مسجدوں کو کیسے آباد کرنا ہے، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، اور ٹارگیٹ، اہداف، جس کو بجٹ آپ کہیے، سال آئندہ 2021 میں ہم لوگوں کو کون سا قدم اٹھانا ہے کہ ہمارا اللہ بھی راضی رہے، ہمارے رسول اللہ بھی راضی رہیں. اب جو لوگ جشن منانے پر اتاولا ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں، یہ خوشی منانے کا دن نہیں ہے، آپ گہرائی میں ڈوب کر دیکھیں تو یہ غم کرنے کا دن ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ سوچ کے دیکھیے، اگر کسی کی عمر 45 سال تھی تو اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. بولیے زندگی کا 1 سال. کسی کی عمر اگر 70 سال کی تھی تو اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. بتائیے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، وہ خوشی منائے گا یا تیاری کرے گا؟ آپ سوچ کے دیکھیے. اس لیے مسلمان نائٹ کلبوں اور اس طرح کے روڈ اور سڑکوں پر غیر اسلامی طریقے سے نشے میں دھت لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ جشن منائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ مسلمان کے قرآن کو پسند نہیں ہے. اب تو مسلمان رات میں بیٹھ کر کے منتھن کرے گا، خود احتسابی کرے گا کہ اس سال میں ہم سے کہاں غلطی ہو گئی اور آئندہ سال کو ہم کو کون سا کام کرنا ہے کہ ہمارا خدا بھی راضی رہے، ہمارے رسول بھی راضی رہیں، اور ہمارا سماج ترقی کر سکے، ہمارا سماج ترقی کر سکے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، انشاءاللہ آج یہیں تک. پھر آئندہ جمعہ کو اگر ضرورت پڑی تو اسی موضوع پر، اور اگر کوئی دوسرا موضوع آیا تو اس پر کہیں گے. ہم مسلمان 2021 کی مبارکباد دیں، لیکن غیر مسلموں کے طریقے سے ڈرامہ کر کے رات کے 12 بجے بتی بجھا دینا، پھر بتی جلا کر کے جشن منانا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے. مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ سال گزرے تو بھی اللہ کی فرما برداری کرے، اور سال داخل ہو تاکہ تو بھی اللہ کی فرما برداری کرے، اور جب فرشتہ اللہ کے حضور اس کے نامہ اعمال کو پیش کرے تو اس کے سال کے آخری میں بھی عبادت لکھی ہو اور سال کے شروعات میں بھی عبادت لکھی ہو. یہ مسلمانوں کا مذہب ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اگر بیداری کی عادت ہو گئی ہے، ماحول ایسا ہے تو 12 بجے رات کو ہم لوگ نماز نفل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، درود کی کثرت کریں گے، اور پھر دعا کریں گے، اے اللہ یہ سال کا نیا سال 2021 شروع ہو گیا، اس سال کو ہم سب کے لیے برکت والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، خیر والا بنا دے، بھلائی والا بنا دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وغیرہ وغیرہ. یہ دعا کرنے کا وقت ہے، ناچ گا کے اللہ کو ناراض کرنے کا وقت نہیں ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.